دیکھ لینا, کبھی مشاہدہ کرو. دوسرا کیا ہوتا ہے کہ بھائی بڑے بڑے مکانات بنائے جا رہے ہیں, مکانات کے اندر جو ہے وہ کیا بھائی مکان بڑا ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. آپ یقین کریں ان مکانات کے اندر جاؤ, کبھی ان کے ڈرائنگ روم میں چلے جاؤ, بدبو آتی ہو, کھلا ہی نہیں ہے, ہی نہیں کوئی. ارے مکان تو اتنا بڑا ہے, گھر کے اندر کوئی چیز ہے نہیں. آپ یقین کریں اتنا برا حال کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, کیونکہ وہ یہ سمجھ لیتا ہے مکان سے چیزیں بنتی ہیں, مکان سے گھر کے اندر رونق, مکان سے رونق نہیں آتی. اللہ کے بغیر تو ہر چیز لعنت ہے. اور اسی طرح کسی نے پیسے کو سمجھا, دے پیسے میں پیسے کما رہے ہیں, صبح شام لگا ہوا ہے. نیٹ رزلٹ کیا آیا, 10 کروڑ روپے رکھے ہوئے, لیکن بیمار پڑ گیا. اب کہہ رہے ہیں بھائی پیسے سے لاؤ صحت, تمہارا بچہ بیمار ہے لے آؤ صحت. وہ کہتے ہیں صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا. تو جس پیسے کے پیچھے تم ساری زندگی بھاگتے رہے, اس پیسے نے تمہیں دھوکہ دے دیا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہی دنیا کی حقیقت ہے. اسی طرح ہر چیز ہے. پیشہ لے لیں, ایک بھائی ڈاکٹر بنے گی بیٹی ہے, بیٹا ڈاکٹر بنے گا. آپ یقین کریں ساری چیز تن من دھن لگا دیا ڈاکٹر کے اوپر. آپ گھر جائیں, بیٹی کہاں ہے, بیٹی تو نہیں ہے, بیٹی تو نائٹ پہ گئی ہوئی ہے, نائٹ جاب ہے اس کی فلاں جگہ. اب بتاؤ بیٹیاں جو ہیں وہ گھروں سے باہر رات کو گزار رہی ہیں, بیٹا کہاں ہے, بیٹا تو وہ صبح جاتا ہے ادھر گورنمنٹ میں اور اس کے بعد اس پرائیویٹ میں, اس پرائیویٹ میں آخر میں آ کے کیا ہوا, وہ بھائی وہ کہہ رہا ہے زندگی اجیرن ہو گئی ہے, اپنے بیوی بچوں کو وقت دینے کا ٹائم نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہی لعنت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, یہ وہی لعنت ہے جس کے اوپر ساری زندگی ہم نے کھپا دی. رزلٹ کیا آیا, یہی آیا. انجینئر بنا لو, ہاں بھائی انجینئر بن گئے, ہے بڑے سے بڑے اسکول میں کالج میں پڑھا, انجینئر بن کے ہوا کیا, پاکستان میں جاب نہیں اور چلے گئے لندن اور جاپان اور پتہ نہیں کہاں. اب کیا ہے, اب بھی بچے گھر پہ یہاں پڑے ہوئے ہیں اور وہ خود لندن اور جاپان میں گھوم رہے. بتاؤ مجھے کتنی بڑی ہلاکت ہے. ساری زندگی برباد کر دی, نہ بیوی پاس ہے نہ بچوں کی دیکھ بھال ہے, بچہ گھر میں بیمار پڑا پاکستان میں, وہ وہاں بے چین ہو رہا ہے. اب بتائیں یہ کون کر رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, تمہارے دلوں میں سکون اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں آ سکتا. یہ ہے اس کی مثال. کر لو جو کر سکتے ہو, لیکن کرنے کے بعد واپسی نہیں ہے. پھر مت کہنا غلطی ہوئی دوبارہ سے کہانی شروع کرو. اس لیے عرض کر رہا ہوں دیکھیں ان اللہ والوں کی صحبت میں یہی چیزیں کام آتی ہیں, یہی باتیں سمجھ میں آ جائے تو بس کام بن گیا. تم ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, گھر بناؤ, مکان بناؤ, سب بناؤ, لیکن اللہ سے دشمنی مت لے کے بناؤ, اللہ کو نگلیکٹ کر کے مت بناؤ, اللہ کو ڈیگریڈ مت کرو. ارے یار چھوڑو کر لیں گے, ابھی تو بہت ٹائم ہے, نماز پڑھ لیں گے, ارے ابھی تو بہت ٹائم ہے کر لیں گے. جو تم کر رہے ہو خدا کی قسم میں قسمیں کھا رہا ہوں وہ تم بو رہے ہو, اور وہ ایسی خطرناک چیز بو رہے ہو جو اللہ سے دشمنی کسی کو کامیاب نہیں ہو سکتا. میں بار بار عرض کر رہا ہوں یہ وہ دشمنی لے رہے ہو جو تم نے بھگتنا پڑے گا, وہ تمہاری بیماری کی صورت میں, وہ تمہارے بچوں کی نالائقیوں کی صورت میں. کر لو, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں بہت ہی دل سوزی سے چیخ رہا ہوں, چلا رہا ہوں کہ بھائی وقت بہت کم رہ گیا. ہم جیسے لوگوں کے پاس تو وقت ہی نہیں, کیونکہ ساری زندگی تو ہم نے انہی چکروں میں گزار دیا اور نیٹ رزلٹ خراب آ چکا ہے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں اپنے اپنے گربانوں میں جھانکو. میں چلا ہاں یار واقعی معاملہ تو خراب ہے, اولاد بات سننے کو تیار نہیں ہے. بھائی جس اولاد کے لیے تم نے کیا تھا لے کے دکھاؤ. آپ یقین کریں آج کل نیٹ کا زمانہ ہے, کتنے بڈھے بیٹھے ہوئے ہیں کھانا کھا رہے ہیں اولاد کے ہونے کے باوجود, کتنی بڑھیاں بیٹھی ہوئی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اولادوں نے گھر سے نکال دیا, اولاد کے پاس جگہ نہیں رکھنے کی. وہی ماں باپ جنہوں نے, یہ غلطی ان کی نہیں بلکہ ان کے ماں باپوں کی ہے, ساری زندگی ان کو دنیا سکھائی اور آخر میں بولنے بچہ تو نافرمان ہے, بچہ تو بڑا ارے بھائی تم نے کیا کیا؟ اسکولوں میں داخل کرایا ہے, خراب جگہوں پہ ان کو بھیجا, خراب صحبتوں میں ان کو لگا دیا. اب کہہ رہے ہیں بچہ نالائق ہے. کبھی لے کے گئے کسی اللہ والوں کے پاس, کبھی لے کے گئے ان کی صحبتوں میں, تو جواب ملتا نہیں.
تو جب تم نے بیج ہی نہیں بویا تو پھر رونا کس بات کا؟ ہاں تم نے جو سکھایا کر رہے، تم نے اس کو مال سکھایا تو مال کے آگے اس میں کچھ نہیں جانتے، تم نے بھی نہ جانا، تم نے بھی اس اللہ کو چھوڑ دیا۔ بھائی سب سے پہلے اس منبع کو سیدھا کر لو یار، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، بچے جوان جو بیٹھے ہوئے یہاں پر منبع کو سیدھا کر لو۔